نیکسٹ ہیں جی جاوید اختر صاحب ہیں لاہور سے. وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی رہنما میاں اسلم اقبال کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ وہ نون لیگ میں شامل ہو جائیں ورنہ ان کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن ہی ہے. کیا یہی وہ اصل طریقہ کار رہے ہیں جس کے ذریعے لوگ اقتدار میں آتے ہیں؟ یار یہی کچھ ہے اس ملک میں. جمہوریت، سیاست، ان دونوں چیزوں کا نام و نشان نہیں. نہ اس ملک میں سیاست ہے، یہ غلاظت ہے. نہ جمہوریت ہے، یہ جن جفا ہے. چند مخصوص خاندان ہیں یار، کیوں نہیں سمجھ آ رہی. لیکن اگین پہلے سوال کے سمیرا بی بی کے سوال کے جواب میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ پنجاب کے عوام اٹھ کھڑے ہوئے. تو یہ جو میاں اسلم پہلے میاں اسلم اقبال کے ساتھ اب تک کیا ہوتا رہا ہے، یہ اس طرح کے جو دوسرے ہیں تو کھڑے ہیں کامیابی کا نوٹیفیکیشن، اور کامیابی ناکامی کوئی اور ہوتی ہے. کیا نہیں ہوا، حالت کیا ہے، مرے ہوئے ہیں تو کوئی نہیں. بات بہت دور کی نہیں ہے، یہ فیصلہ بہت جلدی ہو جائے گا. اچھا، سمیرا ملک ہیں اسلام آباد سے. وہ کہتی ہیں جی کہ نامزد وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم مہد کرتے ہیں. ماشاءاللہ، آج سے پنجاب کا ایک نیا دور شروع ہوگا. ہم خدمت کے نئے ریکارڈ قائم کریں گے. ان کے بیان اور گزشتہ خدمات کو دیکھتے ہوئے آپ کیا تبصرہ کریں گے؟ سمیرا بی بی اس پہ تبصرہ تو تاریخ کر چکی ہے. میں تو کسی ایسی بات پہ تبصرہ کر چکا ہوں کر سکتا ہوں جس کا تعلق آئندہ کے ساتھ ہو. میں جینولی، دیکھیں بات سنیں میری، کسی کے ساتھ، اور اس بات کی سب سے بڑی گواہی یہ ہے پچھلے دنوں میں میرا ایک کالم وائرل رہا اور ایک میرا کوئی ٹی وی انٹرویو تھا. میرا کل 1.5 سال بھی نہیں ہوا تھا پی ٹی آئی کو. آئی نیور اسپیئرڈ دیم. کالمز ان کے خلاف جب لکھنے شروع کیے تو لکھنے شروع نہیں کیے، اوپر نیچے 2-3 لکھے. تو پاکستان کے پاپولر کالمسٹ ہیں رؤف کلاسرا صاحب، جاوید چودھری، انہوں نے لکھا کہ اگر حسن نثار بھی یہ کہہ رہا ہے تو پھر کیا ہو رہا ہے. اچھا، تو میرا اگر کوئی ماڑا موٹا میرا کوئی کمٹمنٹ ہے، محبت ہے، کوئی میرا کسی سے تعلق ہے، وہ اپنے ملک کے ساتھ ہے اور اپنے ہم وطنوں کے ساتھ ہے. یہ خاندان جو ہے، دیکھیں بات سنیں، نتھنگ اگینسٹ، میرا کوئی لینا دینا نہیں، حتیٰ کہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی نہیں. یہ وہ خاندان ہے جس نے پاکستان کے سیاسی کلچر کو برباد کیا، جمہوری کلچر کو برباد کیا، اقتصادی کلچر کو برباد کیا، صحافتی کلچر کو برباد کیا. اب پوچھیں سیاسی کلچر تو تم تو پیداواری ضیاء کی ہو، جو اس ملک کی تاریخ کا سب سے غلیظ، سب سے منافق، سب سے جھوٹا اور احسان فراموش آدمی تھا. بھٹو نے اس کو آؤٹ آف ٹرن پروموٹ کیا، بھٹو نے بہت برا کیا. لیکن اس کا تو وہ موسم تھا نا، میرے آپ کے لیے ٹھیک ہو نہ ہو میں نہیں جانتا، بھٹو اس کا موسم تھا. اس نے اس کو رگید رگید کے مارا. اتنا بے شرم بے حیا آدمی جس نے وہ سارے میز لیے جو ان اسلامک تھے اسلام کے نام پہ. ریفرینڈم کیا، حبیب جالب جیسے شاعر نے مجھے تو گولی مارے. جن تھا یا ریفرینڈم تھا، یہ حبیب جالب کا کلام. منافق ترین آدمی، اس کی پیداوار. یہ جمہوریت کی اب اگر مامے چاچے تائے پھوپھے بنتے ہیں تو بنے. میں تو صرف سمیرا بیٹا آپ کے سوال کا جواب ہی دے سکتا ہوں.
میرا بس چلے تو میں ان کے نام و نشان. اینڈ اٹ از ناٹ دا اونلی فیملی. اس ملک میں نہ کوئی سیاست ہے. سیاست اس دن مر گئی اس ملک میں جس دن قائد اعظم محمد علی جناح ایمبولینس آج تک سوالیہ نشان ہے بھائی. ایک ملک کا بانی، اس کا قائد، ایمبولینس خراب ہوگی سڑک پہ، وہ بے بس لاچار پڑا ہے، اس کی سگی بہن مکھیاں جل رہی ہے، بے تحاشا گرمی ہے، اور خدا کا خوف کرو. تو جمہوریت بیسیکلی قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ، جناح صاحب کے ساتھ جمہوریت دفن ہو چکی. اس کے بعد پھر جو ہوتا رہا یہ جاولاک جیسے، اللہ معاف کرے، مرا ہوا آدمی میں کبھی نہیں بولتا. میں آج بھی پریزیڈنٹ ایوب کا احترام کرتا ہوں، پرویز مشرف صاحب کا میرے دل میں بہت ہے. یہ اتنا قابل نفرت آدمی تھا جس نے اپنی نفرت کی بھینٹ چڑھایا پورے ملک کو. اس کا کلچر بدل دیا. اچھا، ان لوگوں نے کیا کیا؟ سیاسی کلچر برباد کیا. اس سے پہلے جیلا ہوتا تھا، کارکن ہوتا تھا، ورکر جو تن من دھن کی بازی لگا کے بھوکا رہ کے کام کرتا تھا کسی کاز کے لیے، کسی نظریے کے لیے، پیپلز پارٹی کا. ٹھیک تھا، غلط تھا، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن انہوں نے ورکر کو کرپٹ کیا، جمہوریت کو کرپٹ کیا، انتظامیہ کو کیسے کرپٹ کیا. ساڈا ڈی سی، ساڈا اے سی، ساڈا کمشنر، ملک کیسے چلتے ہیں؟ ایسے تو فونڈریاں بھی نہیں چلتی. اچھا، صحافت کو بات سنیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صحافت کو کرپٹ کیا. کیا اس زمانے میں صحافی بڑا معصوم تھا، سادہ ہوتا تھا کہ جی اپلاڈ ہو. یہ بڑی مشہور بات ہے، میں نہیں بیٹھا تھا، سنا کہ جی وہ آپ کو پلاٹ دے رہے ہیں. انہوں نے کہا جی میں کی کرنا پلاٹ تھا، میں کر کے تو بنانا کہ تو تین لے لا. تین کیوں لے لا؟ ایک بیچ کے گھر بنا لینا، 3 پلاٹ لے لو. ایک بیچ کے گھر بنا لینا، تیسرا والا بیچ کے فرنش کر لینا. اب بات سنو، اقتصادیات کا جو انہوں نے کیا ہے، خدا کا واسطہ یار، پتہ نہیں اس قوم کو کب، لیکن نہیں، آئی ایم سوری، آ گئی ہے بڑی عقل. انڈین پولیٹیشنز آر ایکولی کرپٹ. کیونکہ انڈیا بہت بڑا ہے، اس کی اکانومی، ہماری اکانومی تو ان کے ایک بندے کی مار ہے، ایک صنعت کار کی. وہ بہت بڑا ملک ہے، لیکن کبھی سنا ان کے کسی سیاسی گنڈے نے بہت زیادہ میں خریدی ہوں، اولاد بار سیٹل کی. اس لیے یہ اب ہم محنت کرتے ہیں کہ آج سے پنجاب کا ایک نیا دور شروع ہوگا. یہ کتنے مہینے چلتا ہے، کتنے ہفتے چلتا ہے، وہ تو ابھی دیکھیں گے. ہم خدمت کے نئے ریکارڈ قائم کریں گے. کیا خدا کا واسطہ، یہ کیا ہے؟ کسی کی جیب سے 1000 روپیہ نکال کے اس پہ 5 روپے خرچ کر دینا، کیا کرو گے؟ اب مجھے آج کو بتانا تھا واک پہ، یعنی کہ رمضان میں ضرورت مندوں کے لیے ہوں گا. میں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو ضرورت مند پہلے پیدا کرتے ہیں، پھر ان کو تھوڑا سا چوگا دیتے ہیں. لیکن یہ کہانی ختم ہو چکی ہے. میں پاکستان کے عوام کو سلیوٹ کرتا ہوں، خاص طور پہ پنجاب کے، جنہوں نے بہت بڑا دھوکہ کھایا، لیکن اس کا کفارہ بھی ادا